أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد اور یقیناً اوحینا ہم نے وحی کی الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف انجے کے اسرے راتوں رات لے کر چل پڑو بے عبادی میرے بندوں کو فضرب اور مار کر بنا دو لہم ان کے لیے طریقاً راستہ فی البحر سمندر میں یبسا خشک لا تخافو تمہیں ڈر نہ ہو درکن پکڑے جانے کا ولا تخشا اور تمہیں خوف نہ ہو ڈوبنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی اور اللہ رب العالمین نے ان کو آگاہ فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم نے انذار کا کام کرنا ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور بالخصوص معاشرے کے جو مؤثر افراد ہیں خاص طور پر فرعون کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کو خاص طور پر جا کر کے دعوت دینی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی اور خاص طور پر فرعون کو بھی دعوت دی اور لوگوں کے اوپر یہ مسئلہ واضح کیا کہ لوگ اگر ایمان لے آؤ گے تو دنیا کے اندر بھی تمہاری زندگی خوبصورت ہوگی، حسین ہوگی، پرعافیت پرسکون ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے بہت پیاری جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو متنبہ بھی کرتے تھے، لوگوں یہ بات بھی یاد کر لو کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، مقابلہ بازی کرو گے، ظلم کرو گے تو دنیا کے اندر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور آخرت کے اندر کافروں کے لیے اللہ نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو فرعون کے اوپر جب حال یہ کہ اس کو سال تک موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، اس کو نصیحتیں بھی کیں، اس کو بشارتیں بھی دیں، اور اس کو نظارت کے انداز کے اندر بھی سمجھایا، حتیٰ کہ اس کو معجزات بھی دکھائے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر وقتاً فوقتاً ہلکے ہلکے عذاب بھی بھیجے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے اور آخرت کے بہت بڑے عذاب جہنم کے عذاب سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرعونیوں کے اوپر، قبطیوں کے اوپر ٹڈی دل کا عذاب بھی آیا، مینڈکوں کا عذاب بھی آیا، سیلاب کا عذاب بھی آیا، قحط کا عذاب بھی آیا، خون کا عذاب بھی آیا، پھلوں کے اندر کمی کا عذاب بھی آیا۔ جو عذاب بھی، جو مصیبت بھی جس وقت تھوڑی سی طول پکڑ لیتی اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی تو دوڑ کر آ جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ بس اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ یہ خون کا عذاب دور ہو جائے، یہ مینڈکوں کا عذاب دور ہو جائے، یہ ٹڈی دل کا عذاب دور ہو جائے، تو ہم مومن ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا اٹھاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کا وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر اسی طرح سرکشی اختیار کرتے اور یہ کہہ کر کے رائے حق کی طرف نہیں آتے کہ ایسے ایام تو ہمارے آبا و اجداد کے اوپر بھی آتے رہے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے عذابات ایک لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور برحق ہونے کی نشانیاں بھی تھیں، اس لیے کہ جو عذاب بھی تھوڑا سا طول پکڑتا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ختم ہو جاتا، تو یہ ایک لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی تھے۔ ہر زاویے سے اور ہر طریقے سے جس وقت فرعون کو سمجھایا گیا وہ سمجھنے کی طرف نہیں آیا، اس کے اوپر اتمام حجت قائم ہو گئی، اور جب یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ رائے حق کی طرف آنے والا نہیں ہے، اور دوسری بات کہ بنی اسرائیل کو بھی کسی طرح چھوڑنے کے اوپر تیار نہیں ہے، ان کو آزاد متصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو آزادی کے ساتھ کہیں جانے کے لیے کہ ان کو چھوڑ دے اس کے اوپر تیار نہیں ہو رہا، تو بالآخر اللہ رب العالمین نے
موسیٰ علیہ السلام کو یہ اجازت دے دی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لیں، اہل ایمان کو لیں، بنی اسرائیل مسلمانوں کو لیں، اور راتوں رات ان کو لے کر کے ہجرت کیجئے۔ اور تاریخ کی یہ سب سے پہلی بڑی ہجرت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 4,70,000 بنی اسرائیلی تھے۔ رات کا ایک وقت طے کیا گیا کہ فلاں جگہ جمع ہونا ہے اور بس راتوں رات یہاں سے نکل جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسر، یہ کہ راتوں رات لے کر چل پڑو بے بادی میرے بندوں کو، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو بنی اسرائیلی مسلمان ہیں، ان سب کو یہ اطلاع کر دو کہ رات کے فلاں حصے کے اندر ہم نے فلاں جگہ جمع ہونا ہے، اور پھر یہاں سے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کرنی ہے۔ اے بنی اسرائیل، اے مسلمانوں، تمہاری نجات کا وقت ہو چکا ہے، تمہاری آزادی کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور فرعون کی بربادی کا وقت آیا چاہتا ہے۔ اللہ کا تمہارے لیے حکم ہے کہ بس راتوں رات یہاں سے مصر سے چلو، اپنے آبائی علاقے کی طرف شام و فلسطین کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا۔ جس وقت آگے گئے سمندر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ سمندر کے کنارے کنارے جا کر کے صحرائے سینا کو پہنچ جائیں گے، لیکن صبح ہوتی ہے، پو پھوٹتی ہے، دیکھتے کیا ہے، فرعون کو معلوم ہو جاتے کہ بنی اسرائیل ہماری اجازت کے بغیر ہمارا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ سب کو جمع کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی تقدیر کے اندر یہ باتیں ہو چکی تھی کہ ان کا جو بھی ظالم ہے بچنے نہ پائے، تو سب کو فرعون نے سب فوجیوں کو جمع کیا کہ یہ تو چھوٹے سے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمیں غصہ کر دیا ہے۔ 4,70,000 تھے، ان کے لیے تھوڑی فوج بھی کافی ہو سکتی تھی، لیکن سب کو جمع کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں غصہ چڑھا دیا، ہم نے جا کر کے ان کو سزا دینی، ان کو پکڑنا ہے۔ اور اس وقت بنی اسرائیلی مسلمانوں نے دیکھا کہ آگے تو سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، یہ تو ہم مارے گئے، پکڑے گئے، کسی قدر پریشان ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی کو اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، تو ساتھیوں کو تسلی دی کہ اطمینان رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی سبیل نکالے گا، کوئی راستہ نکالے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، لاٹھی سمندر کے اوپر مار کر کے ان کے لیے راستہ بنا دو۔ البحر سمندر کے اندر جب بسا خشک، لاٹھی مارو گے سمندر کے اندر راستے بن جائیں گے۔ اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ہے کہ لاٹھی جیسا زمین کے اوپر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اس لاٹھی کو سمندر کے اوپر مارنا ہے تو اب اژدہا نہیں بنے گی، اب یہ راستے بنائے گی۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ نے اس کے اندر اب یہ طاقت رکھ دی ہے۔ تو راستے کیسے بن گئے کہ پانی تھوڑا تھوڑا ہٹا اور پانی کی طرف پہاڑ کھڑے اور بیچ میں راستہ، بالکل خشک راستہ بن گیا، اور 12 راستے بنے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے تاکہ ہر خاندان والے بالکل آرام اور سکون کے ساتھ چلتے چلے جائیں، تو راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت کی کہ بس ان راستوں کے اوپر روانہ ہو جاؤ اور تم آسانی کے ساتھ تم پار ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لاٹھی کو اس سمندر کے اوپر مار کر ان کے لیے راستے بنا دو، لا تخاف درکن، تمہیں کوئی خوف نہ ہو پکڑے جانے کا۔ ہاں پیچھے آ رہا ہے، خطرناک دشمن آ رہا ہے، لیکن تمہیں گرفتار نہیں کر سکے گا، اطمینان رکھو، اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے، کوئی تمہارے لیے گرفتاری نہیں ہوگی، کوئی نہیں پکڑ سکے گا، ولا تخشا، اور تمہیں ڈوبنے کا بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سمندر کے اندر راستے بنا لیے، راستے بن کے وہ ان کے اوپر روانہ ہو گئے، آگے جانے لگے۔ پیچھے سے فرعون پورے لاؤ لشکر سمیت آ رہا تھا اور لوگوں سے قریب آ کر کے یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ میرے حکم سے راستے بنے۔ حال یہ کہ دل اس کا کہہ رہا تھا کہ اس کے حکم سے نہیں بنے، اس کو خود بھی یہ بات معلوم تھی، اس لیے جس وقت قریب گیا تو مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ ان راستوں کے اوپر جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے حکم سے یہ راستے نہیں بنے ہیں، آگے جانے کی جرت نہیں کر رہا تھا، ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تو مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، گھوڑی کے اوپر سوار ہو کر کے آئے، اور انہوں نے گھوڑی فرعون کے گھوڑے سے آگے آگے ڈال دی۔ تو جبرائیل امین کی گھوڑی جو آگے گئی تو اس کی گھوڑی کے چلنے کو دیکھتے ہوئے فرعون کا گھوڑا بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب فرعون راستے کے اوپر ہو گیا، پورا لاؤ لشکر اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا، اور جس وقت آخری بنی اسرائیلی سمندر سے پار ہو گیا، خشکی کے اوپر ہو گیا، اور فرعون کا آخری فوجی سمندر کے اندر آ گیا، بالکل سمندر کے اندر ہی آ گیا، ان کا آخری بندہ باہر نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دی پانی کو اب مل جاؤ۔ اب اس کو حکم ہو گیا کہ مل جاؤ، اور ایسے ملا جیسے ملنے کا حق ہوتا ہے، فوجیوں کا کچومر بنا کر کے رکھ دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ، ان کا پیچھے کیا فرعون نے سب ارکارے بھیجے، پہلے ارکارے بھیجے تھے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلانے کے لیے، اب ارکارے بھیجے کہ کسی فوجی کو کوئی بچنے نہ پائے، سب نے آنا ہے بجنود، اپنے لشکر سمیت آیا، فغشیہم، پس چھا گیا ان کے اوپر، ملا جمع سمندر، ما غشیہم، جیسے کہ چھانے کا حق ہے، ایسے چھایا ہے کہ ایک فوجی بھی بچنے نہیں پایا ہے، سارے اس کے اندر ڈوب گئے ہیں، سارے غرقاب ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ جس نے بندے کے ساتھ بہت ظلم کیا ہو،
انسان کا خطرناک دشمن ہو، بندے کی آنکھوں کے سامنے اس کو سزا مل رہی ہو تو دل کو تسلی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ بنی اسرائیلی مسلمان ساحل سمندر کے اوپر کھڑے ہو کر کے فرعون کو ڈبکیاں کھاتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور جو رو بھی رہا تھا اور اس کے آنسو نکل رہے تھے، کہہ رہا تھا کہ موسیٰ کے راہ پر ایمان لاتا ہوں، ہارون کے راہ پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے راہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن جبرائیل امین تشریف لائے، سمندر کی مٹی لے کر اس کے منہ کے اندر تہ ماری، الان اب ایمان لاتے ہو، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانیاں کرتے رہے، انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرتے رہے، اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَضَلَّ، گمراہ کیا فرعون نے اپنے قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور ان کی کوئی رہنمائی نہ کی۔ حال یہ کہ بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، تو اس نے لوگوں کی اس کو رہنمائی کرنی چاہیے۔ تو حقیقت کے اندر کفار مکہ کو یہ بہت بڑا سبق دیا گیا کہ دیکھو تمہیں یہ سرداران اپنے پیچھے چلا رہے ہیں، ابو جہل تمہیں اپنے پیچھے چلا رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خود تو ڈوبیں ہیں صنم، تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ تو فرعون اپنے ساتھیوں کو دنیا کے اندر بھی اس نے سمندر کے اندر ڈبایا ہے، اور قرآن کی آیات اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ یہ جہنم کے اندر بھی یہ آگ ہی آگے ہوگا، اور اس کی جتنی فوج ہے، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کو خدا ماننے والے، اس کے ساتھ اس کے پیچھے، وہاں پر بھی ان کو جہنم کے اندر ڈبوئے گا، جیسے یہاں پر سمندر کے اندر ڈبویا ہے۔ تو کفار مکہ کو یہ مضمون سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا لیڈر کون ہے، ذرا غور تو کرو، تمہاری رہنمائی کیسی کر رہا ہے، کیا مستقبل کے اندر تمہیں بدر کے کنویں میں پہنچائے گا، یا تمہارے لیے مدینہ کی برگوبار ریاست ہوگی؟ اس کا تم نے غور و فکر کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں کس کی اتباع کرنی چاہیے، ابو جہل کی اتباع کرنی چاہیے یا محمد رسول اللہ کی تمہیں اتباع کرنی چاہیے، اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہوگا۔ جنہوں نے فرعون کی اتباع کی وہ غرقاب ہوئے، جنہوں نے موسیٰ کی اتباع کی تو وہ سمندر سے پار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ یقیناً اوحینا، ہم نے وحی کی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، انجے کی اسر، راتوں رات لے کر چل پڑو، بعبادی میرے بندوں کو، فضرب اور مار کر کے، بنا دو لہم ان کے لیے، طریقاً راستہ، فی البحر سمندر میں، یبسا خشک، لا تخاف ہو تمہیں ڈر نہ ہو درکن پکڑے جانے کا، ولا تخشا اور خوف نہ ہو ڈوبنے کا، فأتبعهم پس ان کا پیچھا کیا فرعون نے بجنودہ اپنے لشکروں کے ساتھ، فغشیہم پس ان کے اوپر چھا گیا، من الجم سمندر، ما غشیہم جیسے کہ چھا جانے کا حق تھا، وَأَضَلَّ گمراہ کیا فرعون نے قوم اپنے قوم کو، وما عدا اور رہنمائی کوئی نہ کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔